عالمگیر خان صاحب، لوگوں کی نظریں آپ کی جانب مرکوز ہیں کہ کس پارٹی کی جانب سے آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آپ بڑے سرگرم ہیں ابھی، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی ہی پلیٹ فارم سے آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں؟ اگر کروائے ہیں تو کب کروا دیے ہیں، اور اگر نہیں کروائے تو کیا وجوہات ہیں، اور کیا آگے آپ کی پلاننگ ہے؟ کیا کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کاغذات نامزدگی کا ٹائم تو ختم ہو گیا نا. مطلب پہلے 20 سے 22 تھا، پھر 2 دن بڑھا دیے تھے، 24 تک ہو گیا تھا. کاغذات بالکل ہم نے حاصل کیے تھے، لیکن چونکہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے وہ کاغذات پھر واپس جو نا وہ کر دیے تھے، لے لیے تھے. کیونکہ یہ جو ابھی جو حکومت جو بنے گی، یہ سلیکٹڈ حکومت ہوگی، اور آلریڈی ہمیں یہ پتہ ہے کہ کس نے پرائم منسٹر بننا ہے، کون سی جماعتیں کتنے سیٹ لے کے جائیں گے، کون صوبائی سطح پہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی، سندھ سے پیپلز پارٹی کتنے سیٹیں لے کے آئیں گے، پنجاب میں نواز شریف کو کتنے سیٹ دیں گے، اور ساتھ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیں گے. پھر اس طرح جو کے پی کے میں بھی ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام جو ہے نا، مولانا فضل الرحمان، اور اس کے ساتھ باقی جو اے این پی ہے، ٹھیک ہے نا، اے این پی کچھ سیٹیں لے جائیں گے، کچھ مولانا کو دے دیں گے. اگر وہاں کے پی کے میں پی ٹی آئی کو یعنی بہت بھی زور لگاتی ہے، کوئی امیدوار بچ جاتا ہے ریاستی غیظ و غضب سے، اور وہ کاغذات ان کے ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں اور الیکشن میں وہ جاتا ہے، تو یقیناً اگر وہاں یعنی موقع مل گیا لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا، اور اس میں کوئی رکاوٹ یا کوئی جو بکسے ہیں وہ پھر 11th آور پہ وہ چینج نہ ہوئے، تو پی ٹی آئی جو نا ایک نمایاں جو ہے نا کارکردگی. آپ نے یہ ساری جو صورتحال ہے آپ نے گن کر بتا دیا ہے کہ اس کو اتنے ووٹ ملیں گے، اس کو اتنے ووٹ ملیں گے، وہ کینڈیڈیٹ سامنے جیت کر آئیں گے. یہ کیا الیکشن کی صورتحال اتنی واضح ہے کہ مطلب جو بنے گی، کیونکہ پری پلان ہے کیا سارا؟ بالکل پری پلانڈ الیکشن ہے، ٹھیک ہے نا. اور پری پلانڈ الیکشن اس لیے ہے کہ یہ جو ابھی جو حکومت بنے گی نا، کیونکہ یہ میں آپ کو بڑا ایک اب یہ اوپن بات کرتا ہوں، بڑا میں ایک واضح بات کر دیتا ہوں نا، کہ 5 سال یہ، اور آگے جو ہے نا جب سہولت کاروں کا ٹائم پورا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یعنی جو ہینڈلر ہے وہ 3 سال کا اور ایکسٹینشن بھی لے لیں گے. آنے والے 5 سال میں بھی، یعنی یہ 5 سال تو اگر یہ حکومت بنتی ہے اس الیکشن کے نتیجے میں، تو آنے والے 5 سال بھی وہ پی ٹی آئی کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے جو کیلکولیشن کیا نا، وہ کیلکولیشن یہ ہے کہ پولیٹیکل ایرینا سے یہ جو ایک جو سٹیٹس کو کی جو قوتیں ہیں، وہ یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی جو 24 کروڑ عوام ہیں ان کو حقیقی آزادی ملے، یا پاکستان میں یعنی ادارے اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ ہر بندہ قانون کے نیچے آئے. کیونکہ یہاں تو دیکھو نا، دہائیوں پہ محیط ایک مافیا ہے، اور وہ مافیا کی صورت بھی جو نا وہ اپنے اختیارات سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، آپ نے جو دوسرا سوال آپ کا جو ہے نا، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، جو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کاغذات جو ہے نا، میں نے کاغذات واپس لے لیے تھے، اور چونکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ سب کچھ سلیکشن ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں الیکشن جو ہے نا، میں چونکہ الیکشن کوئی معمولی دنگل نہیں ہے. یہ میں پہلے بھی الیکشن کنٹیسٹ کر چکا ہوں. یہ ایک بڑی اذیتناک قسم کی جو ہے نا کمپین ہوتی ہے. اس میں پھر دیکھیں جو آپ کے ساتھ لوگ چلتے ہیں، وہ چاہے 1000 ہے، چاہے 2000 ہے، چاہے 3000 ہے، چاہے 4 ہے، مطلب آپ ووٹ لیتے ہیں نا، تو ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے، اور وہ محنت جو ہوتی ہے نا، وہ ظاہر ہے آپ سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا. کیونکہ وہ الیکشن کے بعد جو ہے نا، وہ پھر کسی جیتنے والے کے پاس نہیں جاتے ہیں نا، وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے پاس جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ چلے ہوتے ہیں نا، تو اس سے بڑی امیدیں بھی ہوتی ہے نا. تو یہ ماضی میں چونکہ میں یہ الیکشن کنٹیسٹ کر چکا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں آج بھی اپنے حلقہ احباب جو میرا ہے،
میں ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں، اور جب بھی مجھے ان نے کبھی آواز دی ہے یا کبھی یاد کیا ہے مشکل میں، تو میں نے کبھی ان کے ساتھ میں نے ان کو یہ نہیں کہا ہے کہ جی میں کہیں بزی ہوں یا میں بیمار ہوں یا میں نے کوئی بہانہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا. میں نے کبھی ان کو مایوس نہیں کیا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ میں چونکہ خدمت پہ تو میں کام تو میں اپنے حصے کا ویسے بھی کرا، اور ویسے بھی میں عوامی خدمت پہ یقین رکھتا ہوں، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ خدمت کے لیے آپ کوئی ایم این اے بن جائے یا کوئی منسٹر یا کوئی ایڈوائزر بن جائیں. وہ ضروری نہیں ہے. آپ نے اپنے حصے کا کام اپنے استطاعت کے مطابق کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی یہ جو الیکشن میں ابھی جو آپ کو نظر آئیں گے، بہت لوگ آئیں گے، ابھی لوگوں کے دروازوں پہ جائیں گے، دروازے کٹکھٹائیں گے. آپ کے جو 10 سال پہلے آپ کے کوئی عزیز فوت ہوا ہے یا کوئی رشتہ دار فوت ہوا ہے یا کوئی فوت ہوئی ہے، تو وہ 10 سال یعنی آپ بھول گئے ہوں گے. اور جناب الیکشن کمپین میں وہ دعا کے لیے بھی آپ آئیں گے. اور آپ نے دیکھا ہو، ویسے تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گود میں کوئی بچہ ہے، وہ جب آئے گا امیدوار صاحب جناب، تو وہ بچہ بھی آپ کے گود سے بڑا پیار کر رہا ہوگا اسے. پھر دوسرے یہ ہے کہ یہ لوگوں کو مطلب زیادہ تر ہمارے جو یہاں جو الیکشن ہوتے ہیں، اس میں ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے نا، پوری برادریاں خریدی جاتی ہے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا. اب سوال یہ ہے کہ جو بندہ الیکشن کے لیے ووٹ خریدتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے تو نہیں، کیونکہ یہ ان کا جو ہے نا وہ اپنا کاروبار سمجھتے ہیں، بزنس سمجھتے ہیں. زمین خریدے جاتے ہیں. زمین پر مطلب یہ ہے کہ اپنے جو خاندانی اسٹیٹس ہوتا ہے ان کو برقرار رکھنے کے لیے، اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنا. تو یہ سارا یہ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ سیاست یہی ایک گیم ہے الیکشن کے دنوں میں، ٹھیک ہے نا. ایک اپرچونٹی ہوتی ہے 5 سال کے بعد کہ یار ہم نے بھی کس طریقے سے پارلیمنٹ میں پہنچ جائے نا. تو یہ میں اللہ معاف کرے، میں اس الیکشن کے حامی نہیں ہوں کہ میں خلق خدا کو مایوس کروں، اور الیکشن کے دنوں میں خالص صرف ووٹ کے لیے میں لوگوں کو بیوقوف بناؤں کہ یار آپ مجھے ووٹ دے تو میں آسمان سے تارے توڑ کے لگاؤں گا. تو یہ میں اس چیز کا بالکل نہیں.